لا تخیر، تاخیر کا لفظ تو خیر تاخیر کے ساتھ بول رہا ہوں۔ عرض گزار ہوں حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدنا و مرشدنا صاحبزادہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ جو پیچھے والے احباب ہیں ذرا قریب تشریف لے آئیں، اور جن کے سر ننگے ہیں وہ سر ڈانپ لیں۔ کار تشریف رکھیں، فاصلہ چھوڑ کر نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب رکھے۔ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ یہ جو دور احباب تشریف رکھتے ہیں یہ بھی محفل کا حصہ بنے۔ ہاں آگے تشریف لے آؤ۔ کوئی القابات اور خطابات کا لاحقہ اور سابقہ کہنے والوں کی اپنی عقیدت ہے، ورنہ میں تو اللہ تعالیٰ کے عاجز ترین بندوں میں سے ایک ادنا ترین بندہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو بندگی کے شعور سے اور ہدایت کے نور سے بہرہور فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الکونین یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الدارین یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک وبناتک اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور بڑے عجز، ادب، عقیدت، لجاجت، محبت اور نیاز مندی کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے دوستو، آپ کو بہت عمدہ اور شستہ واز سنتے سنتے رات کا کم و بیش 1:30 بج گیا ہے۔ اب واز کیا ہوگا؟ میں تو اس محفل میں شامل ہونے اور اس کا حصہ بننے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ حاضری کے طور پر جو آیہ کریمہ بطور عنوان تلاوت کی گئی ہے، اس میں رب ذوالجلال والاکرام جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کو
کمال اپنائیت کے لہجے میں مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریحاً یا کھلا دشمن ہے۔ میرے دوستو، اس کائنات حصی میں، اس تکوینی جہان میں سب سے اہم چیز انسان کے لیے جو ہے، سب سے اہم، وہ ہے ایمان۔ اور سب سے آخرت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بخشش۔ اور یہ یاد رکھو کہ بخشش اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ مومن بنے بغیر، مومن ہوئے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور مومن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے آپ کو ایمان کی عرفی تعبیروں، توجیحات، تصریحات، توضیحات کے ساتھ مومن سمجھتے ہیں، ان کو انتباہ فرمایا۔ بذام خیش اپنے آپ کو ایمان سمجھنے والوں، ایمان کا معیار کیا ہے؟ فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ فرمان اہل کفر سے ہوتا، اہل شرک سے ہوتا، تو بات سیدھی سادی تھی، سمجھ میں آ جاتی۔ اب اس بات میں بڑی رازداری ہے، بڑی ایک اہم حقیقت ہے۔ مثلاً گیٹ سے باہر لوگوں کو یوں کہا جائے کہ آپ لوگ اندر محفل میں تشریف لے آئیں، تو یہ تو بات سمجھ میں آنے کی ہے۔ اور جو محفل میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے کہا جائے کہ محفل میں آ جائیں، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ اہل ایمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہونے یا اہل ایمان کہلانے کے باوجود بھی ابھی ایمان میں پورے پورے داخل نہیں ہیں۔ جو آدمی دین کے ارکان کو قبول کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے کو تسلیم کرتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو ان پر عمل کرتا ہے اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ ایک جنگلی، ایک بدو، ایک اعرابی سرکار دو عالم علیہ تحیت و تماد کی بارگاہ قدسیہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مومن ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، جنگلی نے کہا کہ میں ایمان والا ہوں۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم ابھی مومن نہیں ہو بلکہ تم ابھی صرف مسلمان ہو، تم نے اسلام کو تسلیم کیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ جب دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے کوئی چیز تو انسان اس کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ پانی تو راستے میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن آدمی پانی کی طرف لپکتا نہیں ہے،
لیکن جب دل مطالبہ کرے تو انسان اپنا سفر اور گاڑی روک کر گاڑی سے اتر کر پانی کی طرف جاتا ہے. یہ دل نے مطالبہ کیا ہے نا. جب تک دل مطالبہ نہیں کرتا انسان کسی عمل پر آمادہ نہیں ہوتا. انسان کے وجود کی اس ساری کائنات میں جو گورنر ہے وہ دل ہے، جو حاکم ہے وہ دل ہے. کان سے انسان سنتا ہے، دماغ کرٹیسائز کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب کوئی بات، کوئی حقیقت ان سارے ابحاث میں سے گزر کر دل میں اترتی ہے، پھر جب دل فیصلہ کرتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. تو یہ کیوں فرمایا گیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. بعض لوگ نام نہاد مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں. اگر ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑ کر سختیاں وارد کر کے کہا جائے کہ اب اسلام قبول کرو تو شاید بہت سے لوگ کھسک جائیں یا بھٹک جائیں. جو ایمان عمار ابن یاسر نے قبول کیا، سلمان فارسی نے قبول کیا، بوذر غفاری نے قبول کیا، سمیہ بنت جندب نے قبول کیا، یا نہدیہ نے قبول کیا، زنیرہ نے قبول کیا، بلال حبشی نے قبول کیا، اگر ایسے احوال میں سے گزر کر کسی کو اسلام قبول کرنا پڑے تو شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اچھا میرے دوستو، انہاں تکلیفاں دے وچوں دی سانو لنگ کے اسلام کرنا قبول ہوئے تے پوچھو ہاں اپنے آپ نو، جڑے لوگ عامیانہ ماحول وچ روزے نہیں رکھدے، نمازاں نہیں پوریاں پڑھدے، اخلاص احتیاط دے نال زکوٰۃ دی ادائیگی نہیں کردے، بددیانتی تو نہیں بچدے، اسلام تے دنیا دے وچ مسلمان دنیا چ رہن نہیں آیا بلکہ باقی انساناں نو رہن دی جاچ دسن آیا ہے. مسلمان انسانوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے. تو جو طریقہ سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہی لچھن ہوتے ہیں. دیوار دی کندھ دی چھاویں بہ کے تاش کھیڈ دیا وقت لنگا دینا، بانگ دا اثر ہی کوئی نہیں. رمضان شریف دا مہینہ ایسا ہے جیسے انہاں لوکاں تے نازل ہی نہیں ہویا. شام دے وقت تسی بازار چوں گزر جاؤ، مارکیٹ چوں گزر جاؤ، گلیاں چوں گزر جاؤ، اذان ہوندی ہے پئی، چند لوگ مسجد چ ہون گے، باقی ساریاں دیاں بزماں محفلاں دکاناں اسی طرح سجیاں نے، کوئی پاجڑ نہیں پئی، کوئی پتہ نہیں لگتا بندے نو کہ میں مسلمانوں دی بستی چوں گزرنا پیا، کوئی لپک کے مسجد اور مسلے کی طرف دوڑتا نہیں پیا. یہ جڑا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ان لوگوں کے لیے جو پورے داخل نہیں ہیں. جو پورے داخل نہیں ہیں وہ کون ہے؟ اب سنو، گڈی ٹرین دے اتے اسی دو بندیاں نو بٹھانا ہے، گڈی دے اتے بڑا رش ہے، لوگ باہر بھی لٹکے کھڑے نے وچ. ہوں اسی انہاں دو بندیاں نو توسطاس دے کے اتنے بھالنے پے. ایک بندہ تے اندر ڈبے چ چلا گیا، وہ کھڑا ہو گیا، سیٹ تے نہیں انہوں ملی. دوجا بندہ باہر ڈنڈا پھڑ کے لٹک گیا، پائدان تے پیر رکھ کے گڈی چل پئی. اسی گھر جا کے دس دیتا بھی وہ چلے گئے. وہ پوچھتے ہیں گڈی سے چڑھ گئے؟ چڑھ گئے. وہ جڑا اندر والا ہے نا انہاں دو وچوں ایک وہ باہر والے نو آخدا پیا وہ کسے طریقے نال اندر آ جا. وہ اندر والے نو سیٹ نہیں ملی لیکن وہ دی ذات اور وہ دی جان سلامتی. باہر بندہ ہے، اگر گڈی نو اچانک بریک لگتی ہے وہ تھڑک جائے گا. اگر کتے کو قریب کھمبا آتا ہے وہ لٹکیا پیچھے اس کھمبے نال ٹکرا کے وہ دی جان خطرے چ. پسینے دی شدت دے سبب اگر وہ ہاتھ اس ڈنڈے تو پھسل جاتا ہے تا بھی وہ جان خطرے دے وچ. اگر اندر دے بندیاں تو دھس پیندی ہے، انہوں لتاڑ پیندی ہے، دھک وجدی ہے، وہ تا بھی جان خطرے دے وچ. یہ بندہ انہاں دو وچوں اندر والا بندہ وہ پورا پورا گڈی تے چڑھ گیا. اے جڑا بندہ ہے پورا پورا گڈی تے نہیں چڑھیا.
کسی بھی خطرے دے سبب کسی بھی وقت یہ اس گڈی تو اور جان تو محروم ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں کی زندگی اسلام نال تعلق دے وچ اس طرح دی ہے کہ نیمے درون نیمے بروں، جس طرح نماز پڑھ دیا ہویا ایک عمل قلیل ہے، ایک عمل کثیر ہے۔ یہ چار ارکان نے نماز دے، قیام، رکوع، سجدہ تے تشہد۔ ایک رکن دی حالت وچ ایک ہاتھ نال کام کیتا جائے، مثلا میں اس طرح کرنا، میں اس طرح کرنا، میں اس طرح کرنا، یہ ایک عمل ہے، کوئی ایک یہ عمل قلیل ہے۔ دو ہتھاں نال اگر کام کیتا جائے، بٹن بنیا جائے، ہزار بند بنیا جائے، تہمت نو کسیا جائے یا پگ درست کیتی جائے دو ہتھاں نال، اینو عمل کثیر آکھدے نے۔ عمل قلیل 3 مرتبہ ایک رکن دے اندر واقعہ ہو جائے، عمل کثیر دے برابر ہے۔ نماز دے 4 رکناں چ ایک رکن دے اندر 3 واری عمل قلیل لگاتار کر لیا جائے، نماز ٹوٹ جاندی۔ اور 2 ہتھاں نال عمل کسے رکن چ ایک واری کر لیا جائے، نماز ٹوٹ جاندی۔ ہن او لوگ جنہاں دا اے حال ہے، جس طرح وہ کیوں ٹوٹ جاندی نماز؟ اس واسطے کہ انہوں دوروں دیکھنے والا ویکھے گا 2 ہاتھاں نال کام کردیا تو سمجھے گا یہ بندہ نماز نہیں پیا پڑھتا۔ او دا او حال جڑا دوجیاں نو او دے نماز تو باہر ہون دا احساس پیدا کرتا ہے، دوجے دے اندر اے اشتباہ پیدا کرتا ہے، انہیں او دی نمازی ہون دے باوجود او دی حیثیت نو نماز تو خارج کر دیتا۔ او بندہ جدے دن دے شب و روز دے تمام تر معمولات انہوں مسلمان ثابت نہیں کرتے پے، وہ دی مسلمانی دی حیثیت معتبر نہیں رہندی۔ ایسے لوگوں کو آکھیا جاندہ ہے کہ اسلام دے پورے پورے داخل ہو۔ ایسے ہی وہ لوگ انہوں نے آکھیا جاندہ ہے جنہاں دی اسلام دے نال رشتہ جڑا ہے انہوں دے عمل ویکھ کے کمزور ہو جاندہ ہے، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ گویا مسلمان نہیں۔ یعنی اذان ہوئی بندہ مسجد نہیں گیا، رمضان دا مہینہ بندہ روزہ نہیں رکھدا پیا، دولت دے انبار نے بندہ زکات نہیں دیندا پیا۔ اگر احساس دے تناظر چینو پرکھے دے تے بندہ مسلمان ثابت ہوندا پیا۔ گڈی آ جائے، کچھ لوگ بچوں اتر دے نے، کچھ بچ چاڑ دے نے، کچھ چاڑن آئے ہوندے نے، کوئی لین آئے ہوندے نے۔ گڈی اگر زیادہ دیر سٹے کرے تے سارے لوگ باہر نکل کے پہ اندر گرمی ہے انجوائے کر دے، پلیٹ فارم نو، آمبے لامبے دی فضا نو، گڈی چل پے تے جڑے دوڑ کے وچ چڑھتے نے مسافر ہی جی۔ بولو، اگرچہ ادو پہلا سارے لوگ اتنے اسٹیشن پلیٹ فارم تے نے، مگر انہاں سارے لوگوں کے بارے اسی نہیں کہہ سکتے کہ مسافر نے۔ لیکن جس ویلے گڈی چلے گی، وسل بجے گی، گڈی ٹرے گی، جڑے دوڑ کے چڑھ کے جے مسافر جے، یہ گل ہے نا۔ چھاؤنی دے وچ بڑے لوگ گزرتے ہیں پہ، وسل بجے، جڑے لوگ فالن ہو گئے نے فوجی اے جے۔ ادھی چھٹی ہو گئی، ٹلی بج گئی، ادھی چھٹی بند ہو گئی، جڑے بازاراں مارکیٹاں دے گلیاں وچ دوڑ کے سکولے وڑ گئے، سکولی اے ہوئی جے۔ 5-7 بندے بہ کے 12 ٹان یا تاش کھیڑتے ہیں پہ، بانگ ہو گئی۔ اگرچہ سارے ہی مسلمان ہون، لیکن یہ اشتباہ ہے کہ وچ سکھ بھی ہے نے اس آبادی دے، ہندو بھی ہے نے، عیسائی بھی ہے نے، مسلمان بھی ہے نے، یہ رل کے تاش کھیڑتے ہون گے۔ جس ویلے اذان ہوئی تو جڑا اٹھ کے گیا مسجد دے وچ، او دے مسلمان ہون دی دلیل ہو سکتی ہے جڑے بیٹھے رہے نے، ایک اجنبی آدمی انہوں نے کسی دے مسلمان ہون دا تعین کر سکتا ہے؟ جنہاں لوکاں نے عمل دی دنیا دے وچ اپنی مسلمانی دی علامتاں کمزور کر لیاں نے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایتھے انہاں غفلت شیار لوگاں نو انتباہ کیتا ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سنو، اے دا شان نزول کی ہے، اے دی تشریح چ بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے احباب بڑے تھکے نے، میں چاہنا بھی کوئی مطلب دی تھوڑی جی ایسی گل جڑی میری اور تہاڈی ہدایت اور نجات دا سبب بن جائے، وہ میں کہہ کے تے میں بس کراں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ وچ تشریف لے آئے۔ میرے نبی دیاں
عظمتاں دا نور کردار اور اخلاق دی شکل چ انج پھیلیا، ہر بندہ متاثر ہویا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم کے کردار کا نور یوں پھیلا جیسے جنگل کی آگ۔ کہو استغفر اللہ۔ اے میرے نبی دی عظمت دی ترجمانی دا لہجہ اور لفظ درست نہیں ہے، شایان شان نہیں۔ جس طرح اعلی حضرت دی خدمت دے وچ ایک شاعر نے اپنا کلام پیش کیتا اور انہیں اپنا تصور اس طرح دسیا کہ یا نبی اللہ، قبر رسول کے سامنے جو کھجوروں کے 2 درخت ہیں، میں نے ان کو استعارے میں اپنے شعر میں یوں استعمال کیا ہے کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، ارے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو جاہل لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بہت لوگوں نے داد دی۔ جب اس نے اپنے کلام کی صحت کے لیے، درستی کے لیے اس کی سند چاہی، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کلام الامام امام الکلام انہوں دی خدمت عرض کیتی بھی میں ایتھے پڑھا پہ مینوں میرے شعر دی حقیقت اور حیثیت دا پتہ چل جائے گا۔ جناب نے سن کے تے پڑھیا، فرمایا استغفر اللہ۔ اس بندے نو تے یک لخت پسینہ آ گیا ندامت دا کہ دنیا سخن دا تاجور جدو اے آہدہ پیتے دا مطلب پتہ نہیں میرے کلام چ کنی خامی۔ عرض کیتا حضرت جی یہ کی سبب ہے؟ فرمان لگے استغفار پاک۔ کی شعر پڑھیا ہی؟ انہیں پڑھیا، فرمان لگے اے شعر درست نہیں، میں یار ادب تو محروم ہے، اور نبی دا تصور بھی بندے دے واسطے ادب دا تقاضا کرتا صلی اللہ حیادار آدمی، نبی کی نبوت کے وفادار آدمی جب نبی کے سراپے کا تصور کرتے ہیں تو ان کے جسم میں ایک ادب کا ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں تصور میں جھک جاتی۔ صلی اللہ فرمایا تیرا شعر ادب تو محروم۔ میں تے بڑی محنت کی تھی تے میں کنج لکھاں؟ فرمان لگے لکھ، کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لیاؤن دا عرف وچ تاثر اے ہی کہ ہر بندہ متاثر ہویا، لیکن یہ دی ترجمانی واسطے اے لب و لہجہ اور اے لفظ کہ نبی کی عظمتوں کا نور یوں پھیلا جیسے جنگل کی آگ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ میرے نبی دیاں عظمتاں دا نور انج کھل رہا جویں جنت دی خوشبو۔ صلی اللہ ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بندہ متاثر ہے۔ یہ دیاں تے بڑیاں ہی دلیلاں نے، مگر میں ان دلائل چ نہیں الجھدا، وقت دی قلت دامنگیر ہے۔ میں یہ عرض کراں گا کہ یہ تو نتیجہ یہ نکلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کردار دیاں عظمتاں دے نور دا اور قدسی اخلاق دا کہ لوگ میرے نبی دی بارگاہ چ جڑے آوندے سن بس وہ میرے نبی دے ہی ہو کے رہ جاندے سن۔ اس دور چ مدینہ منورہ وچ سیاسی تغلب اور معاشرتی غلبہ اور اقتصادی ہولڈ اے یہودیاں کول سی، رقبے بہتے یہودیاں کول سن، لوگ انہاں دے مزارے بن کے انہاں دیاں پیڑیاں واندے سن، مارکیٹاں، کاروباری ادارے، کاروباری شعبے، وڈیاں وڈیاں آڑتاں، دکاناں، جو کچھ بھی سی اے یہودیاں دے قبضے چ سی۔ مسلمان انہاں دے کارکن بن کے کم کرتے سن پہ۔ اجے تے اسلام ماڑیاں لوکاں نے تسلیم کیتا سی تے ماڑے لوگ جڑے نے اوہی معاشرے دے وچ کارکناں تے مظاہریاں دے تھاں تے ہوندے۔ یہودیاں نے سوچیا او لوگ جڑے ساڈی مرضی تو بغیر کھنگدے بھی نہیں سن، موت ہوئے شادی ہوئے انہوں نبھان واسطے او ہدایات ساڈے کولوں لیندے سن۔ اے جڑا مکے دا مہاجر مدینے چ آ گیا ہے، انہیں تے ساڈیاں ساریاں رونقاں کھو لئیاں نے۔
ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਦੇ ਬਾਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੁਬਾਹਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਆਸਾਨ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ